جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح شیطان صفت آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں 100 نیک خصلتیں ہیں لیکن وہ شراب خور ہے تو ایک خصلت ان سب کو ختم کر دے گی۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ غم نامی لکھ دے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام صاحب کو متفکر بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ آپ نے کہا، چچا خوشی اس شخص کے لیے ہے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھے۔ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہر چیز کی ایک عزت ہے اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے، ایک لوگوں سے طمع کا قطع کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کمتر نہ سمجھے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ راضی باراضی رہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارا حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر علم تمہیں نفع نہ پہنچائے تو وہ تمہیں ضرور پہنچائے گا۔ نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو۔ قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو کھانے کے بعد دہی کا استعمال ضرور کیا کرو۔ جو لوگ درست چیزوں کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں ان کا ہر دن ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ پرسکون رہنا چاہتے ہو تو اپنی کامیابی پر یقین ایسے رکھو جیسے تم رات کے بعد صبح ہونے کا رکھتے ہو۔ اپنے معیار میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہ دو۔ زندگی کی تکالیف کی دعا گزرتا ہوا وقت ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے زندگی کے معنی تلاش کرو۔ اپنے شوق کو اپنا ہنر اور پیشہ بنا لو۔ پریشانی دراصل رہنمائی کے لیے رونما ہوتی ہے۔ دماغ کا صحیح استعمال آپ کو افسردگی سے نکال سکتا ہے۔ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو۔ کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ دوسروں سے حسد کرنے والا شخص دراصل اپنی صحت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ صحت کے تحفظ کے لیے لذتوں کو محدود کر لو۔ انسان سب سے زیادہ مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے گناہ پر جھک کر پچھتاتا ہے۔ تمہاری زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے، لہٰذا اپنے مقصد کو جاری رکھو۔ مشورہ مانگنے سے پہلے غور کریں آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ غیر متوقع جھٹکوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کی بات کو سنیں۔
اپنے دل پر بھروسہ کریں، لیکن استعمال اپنے ذہن کو کریں۔ اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کرنا تمہارے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اپنی چنگاری کو بیدار رکھنے کے لیے وقت نکالو۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ کی ذہنی حالات کو خراب کریں ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ شکر گزاری تمہیں ذہنی دباؤ سے بچا دے گی۔ موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانے سے زندگی کا معیار بہترین بن سکتا ہے۔ ذہنی سکون کا تناؤ تمہاری صحت بگاڑ سکتا ہے۔ صبح کا وقت محدود ہوتا ہے۔ اس محدود وقت میں اپنی صحت کی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ خود پر یقین رکھو۔ خود میں باقاعدگی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزار سکتا ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ اپنی رائے اور جذبات کو چھپانا تمہارے حوصلے کو پست کر دے گا۔ وقت پر سونا تمہیں بہترین بنا دے گا۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کبھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لے کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے